دو نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ ہے، یہ بھی احناف کے خلاف آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی، حدیث میں تو آتا ہے نبی نے سفر میں دو، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، نماز کو آپ اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی قضا نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہے، قرآن میں جگہ جگہ کہ اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں، حفاظت کہتے ہیں ٹائم کے اندر اندر، ضائع کرنا، ٹائم گزار دینا ضائع کرنا کہلاتا ہے، اس سے ہر نماز مراد ہے۔ اتنی زیادہ احادیث ہیں، اور خود قرآن کی آیت ہے کہ میدان جنگ میں بھی تم گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، پیدل نماز پڑھ لو۔ اللہ بتاتا ہے کہ اے اللہ تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ میدان جنگ میں اگر گھوڑے پہ نہیں پڑھ سکتے زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھ لو، پیدل پڑھ لو، چھوڑ کیوں نہیں دیں ہم اس کو؟ ظہر کو عصر میں پڑھ لیں گے، مغرب کو ہم عشاء میں پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اگر ایک نماز کو دوسرے نماز پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ مجاہدین کو اتنی ٹینشن میں ڈالتا؟ نہیں ہے یہ بات، میرا خیال ہے سمجھ میں رہا یہ مسئلہ کہ پھر وہ ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آتا ہے نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں؟ اس کا وہی مطلب ہے جو بخاری مسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے جس میں آتا ہے بغیر وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ نہیں یہی بات، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ مرض تھا، دو نمازیں کیا پڑھی ہیں؟ اکٹھی پڑھی ہیں، تاکہ امت پہ حرج نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی ان حدیثوں کا مطلب ہے جو سفر میں اکٹھی والی ہیں۔ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ اگر اس کا مطلب یہ لیتے ہو کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے جانے کے بعد عصر کے ٹائم پہ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو پھر عام نمازیں جو ہم وہ پڑھتے ہیں ان کا کوئی ٹائم کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے نا۔ پھر اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی کا مطلب ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور ظہر پڑھی، اور تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا تو کیا پڑھ لی؟ عصر پڑھ لی۔ اکٹھی کا یہ مطلب ہے۔ تبھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی وہ حدیثیں جن میں آتا ہے نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ان میں کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث جس میں آتا ہو کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا ہے، کوئی واضح حدیث نہیں ہے۔ اور جو واضح ہے وہ سند پہ کلام ہے ان کے، یعنی یا تو حدیث صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو قرآن کے مقابلے میں وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا، مغرب کو عشاء کے وقت میں، یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی، یعنی عشاء ہی کے مغرب ہی کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لی، ایسی کوئی حدیث واضح نہیں ہے جس میں واضح یہ مضمون ہو کہ ایک نماز کو دوسرے ٹائم پہ داخل کیا ہے۔ اور جو حدیثیں واضح ہیں وہ سند کے لحاظ سے ان پہ کلام ہے۔ تو اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں، قرآن کہتے ہیں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی، اس کے مقابلے میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ جس میں آتا ہے نا دو نمازیں نبی نے قضا کر کے پڑھی ہیں، تو صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہے، سوائے حج پہ۔ حج میں آپ نے کیا عرفات اور مزدلفہ میں۔ اور ویسے بھی ایک دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سفر میں 4 کی 2 کیوں کر دی؟ تاکہ اپنے ٹائم پہ ہو جائے، قضا کرنے کا بہانہ آپشن نہ رہے۔ تو یہ رخصت دی ہی اس لیے تاکہ نمازوں کی حفاظت ہو۔ میرا مقصد دوسرے مجتہدین پہ طنز کرنا نہیں ہے۔ دیگر ائمہ قائل ہے کہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارا مقصد طنز کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ جو ابو حنیفہ کو سمجھتے ہو نا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا، آپ سے زیادہ علم تھا، بس یہ بتانا مقصد ہے۔ باقی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کرتے رہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں آپ کہ ان کو حدیثوں کا نہیں پتہ ہے۔ ہمیں الحمدللہ آپ سے زیادہ پتہ ہے حدیثوں کا۔ میں جب سفر میں جاتا ہوں نا، میں ہر نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں، میں ظہر کو قضا کر کے عصر میں نہیں پڑھتا۔ تو بعض دفعہ اہل حدیث ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ طنز کرتے ہیں کہ یار آپ بخاری کی حدیثوں کا کیا جواب دیتے ہو، بحث شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہو۔ ان کو میں خطاب کر رہا ہوں کہ ہم اس میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور آج کے کچھ اسکالرز تو ایسے ہیں، انہوں نے 3 نمازیں اکٹھی کر دی ہیں۔ انہوں نے تو بولا کہ آپ ظہر پڑھیں عصر کے وقت میں جب ٹینشن میں ہو، امتحان ہے یا ٹریفک جیم ہے، تو کسی بھی پریشانی میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ظہر پڑھ لیں آپ، سورج یعنی عصر کا ناجائز وقت جو حرام وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے، تو 15-20 منٹ پہلے آپ ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، اور 15 منٹ بعد مغرب پڑھ لیں اور فوراً عشاء پڑھ لیں۔ 4 نمازیں اکٹھی ہو گئی آپ کی۔
نہیں یہ بات میرا خیال ہے, یہ بھی اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو پھینک, اور سب حدیثوں کے ریفرنسز سب کے پاس ہیں. بیڑا غرق کر دیا نماز کا یار. اگر نمازیں ایک ہی ٹائم پہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تو ٹینشن ہی دی پھر نماز کی. اصل تو نماز میں 5 ٹائم ہیں, 5 نمازیں نہیں, یہ 5 ٹائم کی نمازیں ہیں, اسی کی ٹینشن ہے. اگر دیکھو یہ 5 نمازیں اللہ ایک ٹائم پہ کر دے تو یہ 5 رہیں گی یا ایک ہو جائیں گی؟ یہ تو ایک ہو جائیں گی. آپ فجر میں ہی پڑھ لو ساری, پھر 5 تھوڑی رہی ہیں. 5 کا تو مطلب ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو آپ نے ٹائم نکالنا ہے. تو سفر میں جو 2 نمازیں اکٹھی کا مطلب ہمارے نزدیک ہے, جو بڑا مدلل مضبوط قول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اور یہ بھی کبھی کبھار, نبی نے ہمیشہ یہ بھی نہیں کیا. ہمارے اہل حدیث بھائی تو ہمیشہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ سفر میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں گے, حالانکہ نبی نے ہمیشہ نہیں کیا, کبھی کبھار کیا ہے. اور ہماری رائے میں کیا بھی کیسے, اس پہ دلائل ہیں ہمارے پاس, کہ ظہر کو آپ پڑھیں آخری ٹائم پہ, اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو 1-2 منٹ اسٹے کر کے مغرب پڑھ لیں. اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ آپ نے مغرب اسی طرح پڑھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم کا اندازہ لگانا کتنا مشکل ہو جائے گا. ایسے صحابہ تابعین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, وہ تو سورج دیکھ کے چلتے تھے, اور ہمیشہ تھوڑی کیا, جب مطلب ابر آلود ہوتا تھا پھر نہیں کرتے ہوں گے وہ.